نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 100 نکالیں اور علم کی فرضیت اور فضیلت جو ہے ہمارا آج کا عنوان ہے۔ پہلا سوال ہے، قرآن مجید کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، جب بھی ہمیں کوئی سوال دیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس میں دیے گئے عنوان کا معنی اور مفہوم لکھتے ہیں۔ جیسے علم ہے تو علم کے معنی سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نکات ہیں ان میں پہلی وہی ہے اللہ کا احسان، اشرف المخلوقات، عالم اور جاہل کا فرق، جدید علوم کی ترغیب۔ پیارے بچوں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم سے پوچھا گیا کہ علم کی فضیلت لکھیں، تو ہم جب قرآن کی روشنی میں لکھیں گے تو ہر ایک نقطے پہ، ہر ایک پوائنٹ میں ہم نے ایک قرآنی آیت جو ہے وہ شامل کرنی ہے۔ پہلی وحی پہلا پوائنٹ ہے ہمارا۔ تو پہلی وحی، جیسے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہے وہ علم کی ہی بات ہوئی، اقرا پر بات ہوئی۔ جبرائیل امین نبی پاک کے پاس آئے اور فرمایا کہ اقرا یعنی کہ پڑھیے، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے سپہ سالار تھے، فوجی جرنیل تھے، بادشاہ تھے، وقت کا جو ہے وہ وہاں کے امام تھے، بہت سے ان کے پاس منصب تھے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کی بات کی۔ پہلی وحی صرف اور صرف تعلیم کو لے کر اتری، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا۔ تو پیارے بچوں، بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ جب بھی آپ قرآن کا کسی بھی آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں، جو میں بار بار آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ نے اس میں لازمی جو ہے، تو بچوں آپ نے جب بھی کبھی آیت قرآن کی لکھنی ہے تو اس کا ترجمہ جیسے ہوگا آپ نے اسی طرح بالکل لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بھی لفظ کی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، تو وہ جیسی جیسی آیت ہوگی اس کا ہم نے ترجمہ ویسے ہی کرنا ہوگا کیونکہ اس کی ہر ہیڈنگ میں آیت ہے، اس لیے آپ نے آیات کا ترجمہ بہت ہی اچھا یاد کرنا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 101 پر چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 101 پر۔ اس پر جو پہلا نقطہ ہے ہمارے پاس، اللہ کا خوف، یعنی جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس ہی تقویٰ بھی ہوتا ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے علم میں اضافے کی دعا، قل ربی زدنی علما، کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، تو اس کو بھی اس میں عنوان میں شامل کیا گیا ہے۔ اب پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ آپ نے تمام آیات کا ترجمہ بہت ہی اچھا لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ضرور ہے اس کو۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ڈائری آ گئی۔ ڈائری آپ کی یہ ہے کہ سوال نمبر 1 یاد کرنا ہے، مضاتی مطالعہ نمبر 3 علم کی فرضیت اور فضیلت کا، اور سوال کے جواب میں موجود تمام آیات کے تراجم جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں یاد کر کے۔ اسی صفحے کے آخر میں دیکھیں کہ آپ کے لیے میں نے 2 شعر بھی لکھے جو آپ نے اس عنوان میں شامل کرنے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوسرا شعر ہے جی، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ یہ آپ کے 2 شعر ہو گئے جو آپ نے اس عنوان میں شامل کرنے ہیں۔ سرگرمی میں نے آپ کے لیے روزے کے حوالے سے رکھی ہے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب بہت ہی اچھا رمضان گزاریں اور ہمیں اس کے تمام آداب پتہ ہونے چاہیے۔ روزہ کن کاموں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس میں آپ نے کچھ جو ہے وہ سطریں لکھ لینی ہیں، کچھ لائنیں اس موضوع پہ لکھ لینی ہیں، کچھ آپ نے کام اس میں لکھ لینے ہیں، اور پھر کن کاموں کے کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے وہ بھی آپ نے یہ تلاش کرنے ہیں خود ہی، اور پھر جو ہے یہ آپ نے اس عنوان پہ
کچھ لائنیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں عنوانوں پہ. ایک تو یہ کہ روزہ کن کاموں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے، اور پھر جب انشاءاللہ لیکچر ہو رہا ہوگا تو آپ یہ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جب گروپ کی پرائیویسی ہٹی ہو تو زیادہ اس میں نہیں ہو گیدرنگ، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سوال کریں، اور میں بھی آپ سے سوال کروں گی، تاکہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ تیار ہو جائے اور اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہ رہ جائے. تو شعر بھی آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں اور یہ اس میں عنوان میں لکھ لیں. پیارے بچوں، آپ کے سامنے نبی پاک کا ایک فرمان رکھ رہی ہوں. جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا. پیارے بچوں، علم حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سب سے زیادہ رتبہ کون حاصل کر رہا ہے آج کل؟ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں دبا کر، ان کے ہاتھوں کو چوم کر ہی ہم جو ہے وہ ان کو خوش کر کے ہی اللہ کے آگے سب سے بڑا رتبہ پائیں گے. آج کل اپنے والدین کے ساتھ ہیں، کوشش کریں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اپنی ماؤں کا ہاتھ بٹائیں، ٹھیک ہے، اور ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کے نظر میں اعلیٰ رتبے پر پہنچ جائیں. اور آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی اپنی ماؤں کا بہت زیادہ اپنے ہاتھ بٹانا ہے، کیونکہ کام ڈبل ہو جاتا ہے. میری پیاری بچیاں، سب بہت بہت زیادہ آپ کا شکریہ. سب بہت خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں، اچھی بندیاں بنیں، اور صحت مند رہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے خود بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اساتذہ کے لیے بھی کریں، والدین کے لیے بھی کریں، ملک کے لیے بھی کریں. اور مجھے اجازت دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.